بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولہ۔ محترم سامعین، ابھی تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کے سامنے والدین اور ان کے حقوق اور ان کے احکام سے متعلق مرفوع روایات، موقوف روایات پیش فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ صلہ رحمی اور اس کے متعلق مسائل، روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب وجوب صلۃ الرحم، صلہ رحمی کے واجب ہونے کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے بات بتلانا چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور ایسا حق ہے جس میں کسی بھی مسلمان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ الرحم، یہاں پر آپ نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں: یطلق علی الاقارب سواء كان يرثه ام لا سواء كان ذا محرم ام لا وقيل هم المحارم فقط۔ کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے درمیان نسبی اعتبار سے رشتہ داری ہو، چاہے وراثت میں حقدار ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا محرم نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا صرف محرم ہے، لیکن پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ، اگر ہم تخصیص کر دیں کہ اس سے مراد صرف محرم ہے تو بہت سارے لوگ جو صلہ رحمی کے اندر داخل ہیں اور جو صلہ رحمی کے مستحق ہیں، جیسے اعمام اور اخوال کی اولادیں ہیں، یہ سب اس سے خارج ہو جائیں گی، جبکہ یہ سب ارحام کے اندر داخل ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ والد اور والدہ کی جہت سے آنے والے تمام رشتہ دار یہ رحم کے اندر داخل ہیں۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کنایا ہے کہ قریبی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے جو قریبی ہوں نسبی اعتبار سے، یا اسی طرح سے جو شادی وغیرہ کی وجہ سے جو رشتے میں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو پہلی روایت ذکر فرمائی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، کلیب بن منفعہ کہتے ہیں قال قال جدی، ان کے دادا نے کہا یا رسول اللہ من ابر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک و اباک، آپ نے کہا تمہاری ماں، اور پھر آپ نے کہا تمہارے والد، و اختک و اخاک، اور تمہارے بہن، تمہارے بھائی، و مولاک الذی یلی ذاک، اور ان کے علاوہ جو ان سے قریب لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ حقدار ہیں۔ حق واجب، یہ واجبی حق ہے، یہ واجبی حق ہے۔ ورحم موصولہ، اور رشتہ داری کو نبھانا، یہ صلہ رحمی کرنا، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ یہ جو روایت آپ رحمہ اللہ نے پیش فرمائی ہے یہ کلیب بن منفعہ کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، لیکن اس روایت کا معنی صحیح ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا نام لیا، اور اس کے بعد چوتھی بار آپ نے کہا تمہارے باپ، اور آپ نے کہا ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی اعزاء و قارب ہیں، ان کے ساتھ انسان حسب مراتب کا خیال کرتے ہوئے انسان اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے بھائی اور بہن کو بھول جائے اور دور کی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آپ رحمہ اللہ نے یہاں پر دوسری جو روایت ذکر فرمائی ہے، عن ابی ہریرہ قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنادى یا بنی کعب ابن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کعب بن لؤی کو مخاطب کیا، آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم تم سب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، بنو عبد المطلب کو آپ نے خطاب فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، غیر ان لکم رحما، ہاں بات اتنی ہے کہ میں جو رشتہ دار ہوں، آپ میری بیٹی ہیں تو میں اس رشتہ داری کو نبھاتا رہوں گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، رشتہ داری میں انقطاع نہیں ہوگا۔ یہ جو 2 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی
فرمائی ہے، اور آپ نے جو باب ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ رشتہ داری کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ واجبات میں سے ہے، اور رشتوں کو جو لوگ توڑتے ہیں ان پر سخت وعید ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے کے ابواب میں ذکر فرمائیں گے۔ دوسری بات، اصلاح کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرے، پھر اس کے بعد اہل خانہ کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ کی طرف بلائے۔ ان کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، کوئی بدعت کی چیز دیکھ رہا ہے تو انسان ان کو روکے ٹوکے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے اور سب سے دیرپا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنے قریبی لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور ان کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچی بات کی طرف بلایا۔ ہمارے یہاں دیکھیں گھروں گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ والدین تو نماز پڑھتے ہیں لیکن بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ پر توجہ نہیں دیتے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اہل خانہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں تربیت کے، حسن سلوک کے، توجہ کے۔ اسی طرح سے خاندان ذات برادری کل قیامت کے دن کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ جو عمل میں پیچھے ہوگا کل قیامت کے دن نسب، قرابت داری کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، آپ نے ان سے کہا کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا صلہ رحمی کی کوئی خاص صورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، یہ احوال کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ کبھی صلہ رحمی آپ مال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، محتاج ہے، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے یا فقر و فاقہ کی صورتحال ہے تو آپ اس کو مال کے ذریعے سے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی کو ضرورت ہے مدد کی، جسدی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان بیمار ہے تو اس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح سے سلام کرنا اور اچھے سے خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی احسان اور صلہ رحمی کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی باتیں سکھلانا، منکرات سے روکنا، برائیوں سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کرنا، خیر خواہی یہ بھی جو ہے صلہ رحمی اور حسن سلوک کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان مظلوم ہے، اس کے ظلم کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں، اس کے ظلم کو، ظالم کو اس سے دور رکھ کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی صلہ رحمی کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں پیسے اور روپے کے ذریعے سے تو آپ اسی کو صرف صلہ رحمی سمجھیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔